بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض الف سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے عرض کی، طوبیٰ لأمۃ تتکلم بہذا، باری تعالیٰ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو تیرے اس کلام کو پڑھا کریں گے۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو تیرے اس قرآن کی تلاوت کریں گی، اور خوش نصیب وہ سینے ہوں گے کہ جن کے اندر تیرا یہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عطاء ابن رباح جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام حاجات جو ہیں ان کو پورا فرمائے گا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لہذا تم اسے مردوں کے پاس جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر دل کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر دل کے اندر سورہ یاسین جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جو بندہ رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اور اس کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی جو ہے ہر رات سورہ یاسین کے اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو جس وقت وہ فوت ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، تو وہ شہادت کی موت جو ہے وہ دنیا سے جائے گا، وہ شہادت کی موت جو ہے وہ مرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی زندگی کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے ہیں اس وقت تک جو ہے آپ سوتے نہیں تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ انسان کو عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے، کہ جس وقت اگر کسی شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو عذاب دائیں طرف سے آتا ہے تو یہ صورت دائیں طرف آ جاتی ہے، اگر بائیں طرف سے آتا ہے تو یہ صورت بائیں طرف آ جاتی ہے، سامنے سے آتا ہے یہ پیچھے سے آتا ہے تو صورت اس کا دفاع کرتی ہے۔ وہ عذاب کہتا ہے کہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ سے بات کر، ہم تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ تو یہ صورت پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیار بھرا مجادلہ کرتی ہے، اور سورہ ملک جو ہے اس بندے کے گناہوں کی سفارش جو ہے وہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر سورہ ملک کی سفارش کو قبول فرماتا ہے اور اس بندے کو پھر عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء، ان کا یہ معمول مبارک تھا کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر ٹھہریں، وہاں پر جب خیمہ لگایا تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے نیچے کوئی قبر ہے، تو رات کو جو ہے وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہاں جس شخص کی قبر تھی خیمے کے نیچے،
وہ شخص ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے انسان کو جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے؟ تو سورہ ملک جو ہے وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسری صورت ہے صورت واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر مکہ کے مفتی، آپ فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی فی کل لیلۃ، ہر رات، لم تصب فاقۃ ابدا، اس بندے کو کبھی زندگی کے اندر فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو وکان ابن مسعود یأمر بناتہ یقرأن بہا کل لیلۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں ہر رات۔ تو رواہم البہقی فی شعاب الایمان، تو اس حدیث کو جو ہے امام بہقی نے شعاب الایمان کے اندر روایت کیا، مشکوٰۃ شریف 189 پیج کے اوپر بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو تین صورتوں کے بارے میں نے بتایا۔ پہلی صورت میں نے بتائی سورہ ملک ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ سورہ واقعہ ہے جو انسان کو فقر و فاقہ، غربت اور محتاجی، تنگی اور تکلیف سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ یہ معمول بنانا چاہیے، مغرب کے بعد 2-4 منٹ لگتے ہیں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین، تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ بخشش کے لیے ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ صبح کے آغاز میں پڑھا جائے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رات کو اگر پڑھیں معمول بنا لیں تو انسان جو ہے وہ شہادت کی موت دنیا سے جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ شکا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی قلت الرزق علیہم، کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ غریب ہے اور اس کے پاس اتنا رزق نہیں ہے۔ فقال اذا دخلت البیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر، فسلم علی اہلک، تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، وقرا، اور اس کے بعد جو ہے پڑھا کر قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کیا کر مرتن، صرف ایک ہی مرتبہ۔ فقرأہا، وہ جو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکایت کی تھی اس نے یہ معمول بنا لیا، گھر میں آتا سلام کرتا، سلام کے بعد قل اللہ شریف پڑھتا، فَأَرَدَّ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنا پھر رزق عطا کیا، اتنا رزق عطا کیا، حَتَّى فَاضَ عَلَيْهِ عَلَى جِيرَانِهِ، یہاں تک کہ وہ رزق جو ہے وہ اپنے جو اس کے پڑوس ہوتے، ارد گرد والے ہوتے، وہ رزق جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ کم از کم آج غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہے، تو اس دور میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان باوضو رہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ قل اللہ شریف جو پڑھنے کا معمول بنائے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنائے، تو کبھی بھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔